فضل سبحان صاحب آپ ذرا آغاز ہی یہاں سے کیجئے کہ ہم یہ تسبیح کے دانوں پر استغفر اللہ ربی من کلی ذنب و اتوب الیہ گنتے رہتے ہیں اور دل اور دماغ وہ پتہ نہیں کہاں پر ہوتا ہے. ایسے معافی مل جائے گی؟ معافی کا سرٹیفکیٹ مل جائے گا؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. بہت اہم نکتے کی طرف آپ دونوں حضرات نے نشاندہی کی. میں اس شعر سے اس بات کا آغاز کروں گا کہ آج ہماری زبانوں پہ اللہ اللہ اور اللہ کا ورد ہے، لیکن دل دماغ کہیں اور ہے. تو اقبال مرحوم نے کیا بہترین عکاسی کی، تو جو سربا سجود ہوا کبھی تو زمیں سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں. آج ہماری نمازوں میں وہ روحانیت نہیں ہے. صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کی نماز جاندار تھی تو زندگی شاندار تھی. سبحان اللہ. ہماری نمازیں بے جان ہو گئی تو زندگی بھی پھیکی پڑ گئی، اس میں مزہ نہیں ہے. بلکہ حدیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح فرمان ہے کہ بے شک اللہ قلب غافل کی دعا قبول ہی نہیں کرتے. اور ایک عالم نے کیا تصوف بھری بات کی، فرمائی یہ جو ہم استغفار کرتے ہیں اس استغفار پر بھی استغفار کی ضرورت ہے. بہت خوب. استغفر اللہ، یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ مجھے معاف کر دے. اس استغفار پر، اس توبہ پر، اس غفلت پر بھی استغفار کی ضرورت ہے. توبہ کے معنی جو بتائے ہیں مفسرین نے، محدثین نے، فقہاء نے، علماء نے، وہ رجوع کے ہیں. اور رجوع کس چیز سے رجوع؟ یہ گناہوں سے لوٹ رہا ہے نیکیوں کی طرف، یہ شیطانی رستے سے لوٹ رہا ہے اللہ کی بندگی کی طرف. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ، اے ایمان والو متوجہ ہو جاؤ، رجوع کر لو اللہ کی طرف. توبۃ نصوحا، کامل اور خالص توبہ. کامل اور خالص توبہ کی 4 شرطیں بتلائیے. ایک شرط انما التوبۃ الندم، توبہ تو نامی ندامت کا ہے، یعنی دل میں عاجزی ہو، بلکہ آنکھوں سے آنسوؤں کی بارش ہو اور وہ دل کی زمین کو سیراب کر دے. پرسوں بھی ایک پروگرام میں جب بات ہوئی تو فرمایا کہ اللہ جب معاف کرتا ہے تو اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہم چیخ چلا کر اللہ سے مانگیں گے تو اللہ معاف کرے گا. بعض اوقات ہماری آواز ہمارے اپنے کان بھی نہیں سن پاتے، لیکن وہ اللہ سن لیتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے سے گزر رہے ہیں تو ایک بڑھیا نے آ کر راستہ روکا، حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو آپ بڑے ادب کے ساتھ ان کی بات کو سنتے رہے اور کافی دیر تک سنتے رہے. تو کسی نے کہا کہ ایک عورت کی بات کو راستے میں کھڑے ہو کر اتنے ادب کے ساتھ سننا، آپ کی تو بہت ساری مصروفیات آپ اگنور کر دیتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اس خولہ کی بات میں کیوں نہ سنوں جس کی بات عرش پر رب نے سنی تھی. قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ. 28واں پارہ سورہ مجادلہ شروع یہاں سے ہوتا ہے. تحقیق اللہ نے سن لی اس عورت کی بات جو اللہ سے ایک قسم کا بحث کرنے لگی اور شکوہ شکایت کرنے لگی. واللہ یسمع تحاورکما. موسیٰ علیہ السلام نے جب ایک موقع پر کہا ربا آپ رزق تو دیتے ہیں، مجھے یقین ہے، لیکن اس کا عملی اظہار ہو جائے. فرمایا اے موسیٰ اس چٹان پر لاٹھی ماریے، اس کو مارا، اس سے پتھر نکلا، اس پر ماریے، اس سے پتھر نکلا. پھر جو چیونٹی نکلی تو اس کے منہ میں ایک سبز پتا ہے اور اس کی زبان پر یہ ترانہ ہے سبحان من یرانی ویسمع کلامی وَيَعْلَمُ مَكَانِي وَيَرْزُقُنِي وَلَا يَنْسَانِي. پاک ہے وہ اللہ جو ان اندھیروں میں مجھے دیکھتا ہے، مجھے سنتا ہے، میرا ٹھکانہ جانتا ہے، مجھے رزق دیتا ہے، مجھے بھولتا نہیں ہے. تو یہ جو توبہ کی آپ نے بات کی، توبہ کا آغاز یہ کہ ندامت ہو، سرسری نہ ہو. یعنی ہم زبان سے توبہ توبہ کرتے ہیں لیکن گناہ نہیں چھوٹ رہا ہوتا.
پلٹ اب نہیں کروں گا. اب نہیں کروں. دوسری شرط یہ ہے کہ اس گناہ کو اسی وقت چھوڑ دے. یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ کل سے چھوڑیں گے، یہ بھی شیطان کا دھوکہ ہے. کل کس نے دیکھی؟ ایک بزرگ سے جب پوچھا گیا کہ عبادت کے لیے بہترین دن کون سا ہے، آپ نے انٹرو میں کہا نا کہ ہمیں معلوم نہیں کہ ہمیں ایک روزہ ملتا ہے یا 2 ملتے ہیں. اور پرسوں بھی بات ہوئی کہ بہترین دن عبادت کے لیے کون سا ہے، تو وہ فرمانے لگے عبادت کے لیے بہترین دن موت سے 1 دن پہلے کا ہے. اس نے کہا حضرت مجھے کیسے پتا چلے گا کہ میرا کون سا دن آخری دن ہے؟ فرمایا ہر دن کو آخری دن سمجھ کر عبادت کرو. ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے نا کہ جب میں نماز پڑھتا ہوں تو یوں تصور کرتا ہوں کہ میں پل صراط پر کھڑا ہوں اور دائیں طرف جنت ہے اور بائیں طرف جہنم ہے اور پیچھے موت کا فرشتہ کھڑا ہے. میں نے سلام پھیرنا ہے اور اس نے روح قبض کرنی ہے. اس کنسنٹریشن کے ساتھ کہ یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے. جو نماز پڑھے گا خیالات آئیں گے، انتشار ہوگا، بالکل اس کی تو ساری توجہ اللہ کی ذات کی طرف ہوگی، اس کے دل کی تار اللہ سے جڑی ہوئی ہوگی. یہ دوسری جو شرط ہے نا، فرمایا کہ گناہ کو اسی وقت چھوڑ دے. اور تیسری شرط کہ آئندہ نہ کرنے کا عزم ہو. اللہ میں مر جاؤں گا اس گناہ کے قریب نہیں جاؤں گا. سبحان اللہ. یہاں پر ایک نقطہ لکھا ہے. بعض حضرات کہتے ہیں کہ جی ہم گناہ کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، توبہ ٹوٹ جاتی ہے، تو ایسی توبہ سے کیا فائدہ؟ یعنی شیطان ایک دل میں بات ڈالتا ہے. حکیم الامت مجدد ملت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا حضرت بار بار توبہ ٹوٹ جاتی ہے، گناہ نہیں چھوٹتا. فرمایا توبہ کرتے رہو، ٹوٹ جائے کرتے رہو. قیامت کے دن اگر کاملین میں سے نہ صحیح تائبین میں سے ضرور اٹھائے جاؤ گے. ایک آدمی کے کپڑے پر کیچڑ لگ جائے اور وہ کہے کہ میں تو صاف نہیں کروں گا، آگے پھر کیچڑ لگ جائے گی، چھینٹے پڑ جائے گی، تو یہ تو بے وقوف ہوگا. تو اس گناہ کو آئندہ نہ کرنے کا عزم ہو. اور چوتھی شرط جو ہے وہ تلافی مافات کے لیے اس گناہ کی نحوست کو دھونے کے لیے کچھ نیکی کر لے. ان الحسنات یذہبن السیئات، یہ نیکیاں گناہوں کو مٹا ڈالتی ہے، گناہوں کو ختم کر دیتی ہے. یہ جو نعمت کی آپ نے بات کی نا کہ توبہ بھی ایک نعمت ہے، یہ نقطہ تو مجھے بہت اچھا لگا. اگر میں یوں کہوں کہ توبہ ہی سب سے بڑی نعمت ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یہ سورہ رحمان میں غالباً 31 مرتبہ آیا. اور اس میں نقطہ ہے آغا صاحب کہ یہ ربکما یعنی تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمت کو جھٹلاؤ گے. انسان اور جنات دونوں کو خطاب کیا. اب آگے سنیے، جیسے یہ آیت نازل ہوئی تو جنات نے جواب دیا، انہوں نے رسپانس دیا، لا بشیء من نعمک ربنا، کہ اے ہمارے رب آپ کی کسی نعمت کی ہم تکذیب نہیں کرتے، سب کو مانتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسانوں تم سے تو جنات اچھے ہیں، جنہوں نے فوراً رسپانس دیا، ریپلائی کیا. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو شمار نہیں کر سکتے. درخت کے پتے گننا ممکن، بارش کے قطرے گننا ممکن، سمندر کے قطرے گننا ممکن، ریت کے ذرات گننا ممکن، آسمان کے ستارے گننا ممکن، سیارے گننا ممکن، مخلوقات گننا ممکن، سانسیں گننا ممکن. یہ سانسیں گنی ہوئی ہے. کیف یفرح بالدنیا ولذاتها فتن یعد علیہ اللفظ والنفس. مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے معارف القرآن کے اندر لکھا کہ دنیا اور دنیا کی لذات پہ وہ آدمی کیسے خوش ہو سکتا ہے جس کی سانسیں بھی گنی جا چکی ہیں اور جس کے لمحات بھی گنے جا چکے ہیں. قرآن میں اللہ فرماتا ہے لو انما فی الارض من شجرۃ اقلام والبحر یمدہ من بعدہ سبعۃ ابحر ما نفدت کلمات اللہ. زمین کے سارے درخت قلم بن جائے، زمین کے سارے سمندر سیاہی بن جائے، سارے انسان اور جنات اللہ کی صفات لکھنے بیٹھ جائے، یہ درختوں سے بننے والے قلم ختم ہو جائیں گے، یہ سمندروں سے بننے والی سیاہی خشک ہو جائے گی، یہ لکھنے والے انس اور جن تھک جائیں گے. اللہ کی نعمتیں ختم نہیں ہوگی. نعمتیں اللہ تعالیٰ کی کبھی ختم نہیں ہو سکتی. پر نور سحر اور ذکر خدا، نبیوں کی مدح سرائی. پیغام سنا اے باد صبا،
پرکیف صاحب آئی۔ پوشیدہ ہے ایمان کی راہ اللہ کی کتاب مقدس میں، بس غور و فکر کا در ہے کھلا حکمت سے سجی اس محفل میں۔ ہے لب پہ دعا زدنی علم، روشن ہی رہے یہ سارا جہاں۔ رم جھم رحمت کی گھٹا ہر ایک نے ہدایت پائی۔ نعمت اور برکت سے سجا افطار و سحر کا دسترخواں، ننھے پھولوں نے مل کے کہا آج روزہ کشائی ہے۔ رمضان المبارک کی خصوصی نشریات رمضان میں بول۔ رمضان المبارک کی خصوصی نشریات رمضان میں بول، فہیم خان اور کرن ناز کے ساتھ روزانہ صبح 3 بجے سحر ٹرانسمیشن اور شام 5:30 بجے افطار ٹرانسمیشن، صرف بول انٹرٹینمنٹ پر۔